السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی اے ایم قاسمی سے اس سنڈے کامنٹ باکس میں 15 منٹ 53 سیکنڈ میں ایک سوال پوچھا گیا تھا۔ سوال کیا ہے وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ نمبر 2، اگر ہماری ایک یا دو رکعت چھوٹ جائیں تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جب ہم اپنی چوتھی رکعت پوری کریں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے یا ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ثنا نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3، سوال یہ تھا کہ اگر امام کے پیچھے کسی کا ایک یا دو رکعت چھوٹ جائے، کچھ بھی رکعت چھوٹ جائے، تو جب وہ اپنی رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑا ہوگا، وہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو یا چوتھی رکعت کے لیے کھڑا ہو، کوئی بھی رکعت کے لیے اگر کھڑا ہوگا تو وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ثنا پڑھے گا یا ثنا کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ اس کے متعلق سوال پوچھا گیا تھا۔ یعنی وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کس طرح نماز کو شروع کرے گا، یہ سوال تھا۔ تو مفتی صاحب سے یہاں پر غلطی ہو گئی ہے۔ یا تو مفتی صاحب سوال سمجھے نہیں ہوں گے، یا تو ہو سکتا ہے مسائل وغیرہ بتانے میں تھوڑی سی غلطی ہو سکتی ہے، تو مفتی صاحب سے یہاں پر تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے۔ کیونکہ امام صاحب کے پیچھے جو ہم لوگ مقتدی ہوتے ہیں اور ہم لوگ کی کوئی نماز کوئی رکعت چھوٹ جاتی ہے، تو جب امام صاحب سلام پھیر دیتا ہے تو باقی نماز کو ادا کرنے کا جو طریقہ مسائل کے کتاب میں، فتاویٰ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ کھڑے ہونے کے بعد ثنا پڑھنا پڑے گا، جبکہ مفتی صاحب نے کہا کہ ثنا پڑھنا نہیں ہے، سورہ فاتحہ صرف پڑھنا ہے۔ تو مفتی صاحب کا یہاں پر غلطی ہو گیا ہے، ثنا پڑھنا پڑے گا۔ دلیل کیا ہے؟ احسان الفتاویٰ کے جلد 3 پیج نمبر 382 کھول کے دیکھیے، وہاں پر لکھا ہوا ہے نماز جہری ہو تب تو کوئی نماز میں جب شامل ہوگا تب تو ثنا نہیں پڑھے گا، لیکن اگر سری ہو تو ثنا پڑھ لے گا۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ ثنا پڑھے یا نہ پڑھے، جب وہ اپنی باقی رکعت مقتدی یا مسبوق کی چھوٹی ہوئی رکعت، وہ اپنی باقی رکعت جب پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کو ثنا پڑھنا پڑے گا۔ احسان الفتاویٰ جلد 3 پیج نمبر 382 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح مسائل نماز میں مفتی رفعت قاسمی نے پیج نمبر 275 پر میرے کتاب کے حساب سے اس میں لکھا گیا ہے کہ مسبوق کی مطلب آپ کا جو یہ ہے ثنا کے متعلق جو سوال ہے کہ مسبوق اپنی رکعت کس طرح پوری کرے گا، کس طرح پڑھے گا، اس کے متعلق اصول لکھا ہوا ہے۔ پہلے پیج میں اصول لکھا ہوا ہے کہ بس اسی طرح پڑھے گا جس طرح منفرد پڑھتا ہے۔ منفرد کیسے پڑھتا ہے؟ پہلے کھڑا ہوتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھتا ہے، بس اسی طرح پڑھنا ہے۔ تو مسائل رفعت قاسمی میں بھی یہ بات لکھا ہوا ہے کہ ثنا پڑھنا ہے۔ اسی طرح 277 پیج میں بھی ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ 4 رکعت والی نماز میں اگر ایک رکعت مس ہو جائے تو اب وہ کس طرح باقی نماز پورا کرے گا، تو اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ثنا پڑھے گا۔ اسی طرح یہ تو 3 دلائل ہو گئے، 3 کتابوں کے دلائل ہو گئے۔ اسی طرح آپ اگر فتاویٰ دارالعلوم دیوبند جلد 3 پیج نمبر 397 دیکھیے گا، 378 دیکھیے گا، تو بھی آپ کو باقی نماز جو رکعت چھوٹ گئی ہے، باقی رکعت پڑھنے کے لیے جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد جب مقتدی کھڑا ہوگا تو ثنا پڑھنے کے بعد ہی اپنی آگے کی رکعت وغیرہ جو پڑھنا ہے پڑھے گا۔ تو ثنا پڑھنا ہے، ضروری نہیں ہے لیکن پڑھنا ہے۔ یہ ثنا پڑھنا سنت ہے، اگر کوئی نہیں پڑھتا تو نماز ہو جائے گا، یہ بات نہیں ہو رہا، بات ہو رہا ثنا پڑھنا ہے۔ تو مفتی صاحب سے یہ کہنا، مفتی صاحب کا یہ کہنا کہ ثنا نہیں پڑھنا ہے، ہو سکتا ہے مفتی صاحب سے یہاں پر غلطی ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے مفتی صاحب سوال نہیں سمجھے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں جو مسئلہ بتایا ہوں وہ تمام فتاویٰ کے کتاب کی روشنی میں بتایا ہوں، اور اسکرین شاٹ تو میں لگا ہی دیتا ہوں، آپ لوگ دیکھ لیجئے، کسی اور سے پوچھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔